بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ یہ واقعہ ہے غریب ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی بیٹی کا، جو کہ ہر وقت گانے سننے کی شوقین تھی۔ اسے اللہ پاک نے کیسے عبرت کا نشان بنایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے سبق آموز کسی گاؤں میں ایک عالم صاحب کا اور ان کی بیٹی کا۔ عالم صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ وہ اپنی بیوی فضا کے ساتھ رہتے تھے۔ بڑی منتوں مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی تھی۔ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے، انہوں نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا۔ اس بیٹی کا نام ثنا تھا، جو کہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی۔ جب بھی وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی تو دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کی میٹھی میٹھی باتوں سے بڑے خوش ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی بڑی ہوتی گئی۔ ایک دن جب عبداللہ صاحب نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں ان کی بیٹی نے بہت سارا میک اپ کیا ہوا ہے۔ تو عبداللہ صاحب کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی اسے سمجھاؤ، اس نے کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ اکلوتی بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس طرح کی گندی حرکتیں کرے۔ تم اسے پردے کی نصیحت کرو، یہ پردہ کیا کرے اور زیادہ فیشن کر کے باہر مت نکلا کرے۔ عالم صاحب کی بیوی کو اس بات پر غصہ آیا کہ عالم صاحب نے میری لاڈلی بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ عبداللہ کہنے لگا دیکھ لینا، تم ایک دن ضرور پچھتاؤ گی۔ اور پھر وہ کام کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ عبداللہ نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما اور کہنے لگا ہمیشہ خوش رہو، کچھ عرصے کی بات ہے، پھر میں تمہارے پاس لوٹ آؤں گا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھنا۔ ایک دن ثنا کی ماں کچھ کام کر رہی تھی تو اچانک ثنا اپنی ماں کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے موبائل لینا ہے۔ کالج کی لڑکیاں اپنے ساتھ موبائل لے کر آتی ہیں، انسٹاگرام پر ریل بھی بناتی ہیں، گانے سنتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا ہے میں موبائل لوں۔ ماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کہنے لگی بیٹی کیا کہہ رہی ہو، تمہارے باپ کو تمہارا میک اپ پسند نہیں، اسی وجہ سے تیرے باپ نے مجھے ڈانٹا تھا۔ لیکن ماں کی بات سن کر ثنا کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی ماں کو کہنے لگی نہ میں کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ گھر کا کوئی کام کروں گی، نہ کالج جاؤں گی۔ جب تک آپ مجھے موبائل لے کر نہیں دیں گی میں کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے ہر حال میں موبائل لینا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ اس کی ماں کو اس پر بہت ترس آیا کیونکہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پھر ثنا کی ماں اس کے پاس آئی اور کہنے لگی بیٹی اللہ کا واسطہ ہے کھانا کھا لو، میں تمہارے سامنے ہار مان لیتی ہوں، میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی، بلکہ ہم آج ہی تمہارا موبائل لے آئیں گے۔ یہ بات سنتے ہی ثنا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹی بازار چلی گئیں۔ ثنا کی ماں نے اسے نیا موبائل خرید دیا۔ اب تو وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کی اتنی بڑی خواہش جو پوری ہو گئی تھی، جو کہ ناممکن تھی۔ اس کا باپ تو اسے کبھی بھی موبائل نہ لے کر دیتا، لیکن اس کی ماں کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا یہ آپ لوگ ضرور سنیں گے۔ زینب نے جب موبائل کو ڈبے سے نکالا تو اس کی ماں خوشی خوشی پاس بیٹھ کر بولی بیٹا یہ مجھے بھی دکھاؤ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ثنا کے تیور ہی بدل گئے، کہنے لگی ماں جا کر اپنا کام کر، تجھے کیا پتا موبائل کیا ہوتا ہے اور تجھے کیا پتا کیسے چلتا ہے، تو کون سا پڑھی لکھی ہے، تو جاہل ہے۔ ماں کو غصہ تو آیا لیکن نظر انداز کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ لڑکی دن بدن بگڑتی گئی۔ ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی، نہ ماں کا کہنا مانتی، نہ گھر کا کوئی کام کرتی، نہ نماز ادا کرتی، ہمیشہ گانے سنتی رہتی۔ جب اس کی ماں نماز پڑھتی اور تو وہ اونچی آواز سے گانے لگاتی، ماں کا ذہن ڈگمگاتا اور وہ اس سے کہتی کہ بیٹا آواز آہستہ کر لو، میری نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتی تیرے کان ہر وقت موبائل کی طرف لگے رہتے ہیں، نماز پہ دھیان دے۔ ماں پھر بھی صبر کی گھونٹ پی گئی۔ اب اس کو بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ پھر وہ بیٹی کو سمجھانے بیٹھ گئی بیٹی خدا کا خوف کرو، اتنا موبائل نہ دیکھو، تمہاری آنکھیں خراب ہوں گی، بیمار پڑ لو گی، کچھ گھر کا کام بھی کیا کرو۔ لیکن اس سے موبائل سے فرصت ہی کہاں تھی۔ اس نے اپنی ماں کی بات سنی، اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر پھینک دیا، کہنے لگی مجھے ڈسٹرب کرنے بار بار آ جاتی ہو، جب لائٹ آف ہو جائے گی موبائل چارجنگ پر لگا کر گھر کا کام کر لوں گی۔ اس وقت ثنا کی ماں کو احساس ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ پہلے تو ثنا موبائل پر گانے سنتی تھی، لیکن اب تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ جس کالج میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی پڑھتا تھا جس کے ساتھ ثنا کی دوستی ہوگی۔ وہ دن رات اس کے ساتھ کال میں لگی رہتی اور ثنا اپنا دل اس لڑکے کو دے بیٹھی تھی۔
وہ لڑکا اسے ہر طرح کی حرکت پر مجبور کر رہا تھا اور ثنا اس کی ہر بات مانتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے اپنی ماں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی، وہ اپنی ماں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ ہر وقت یہی دعا کرتی کہ کوئی ایسا دن آ جائے، میری ماں کہیں غائب ہو جائے، گھر سے چلی جائے اور میں اس لڑکے سے جی بھر کے باتیں کروں۔ ایسے ہی ایک دن جب وہ اس لڑکے کو اپنی تصویریں بھیج رہی تھی تو ثنا کی ماں نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے ثنا کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولی، کیا میں نے تجھے اس لیے موبائل لے کر دیا تھا؟ ثنا کو اتنی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مارنے لگی، ساتھ ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ میری زندگی ہے، میں اسے اپنی مرضی سے جیوں گی، ایک تو ہے کہ مجھے جینے کا حق بھی نہیں دیتی، نہ تو مرتی ہے نہ میری جان چھوڑتی ہے۔ ثنا اب نافرمانی کی سب حدیں پار کر چکی تھی، وہ اپنی ماں کو پوری طرح پیٹ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ثنا کا باپ بنا بتائے ہی سعودی عرب سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے گھر آتے ہی یہ ماحول دیکھا تو اس نے بھاگ کر اپنی بیوی کو زمین سے اٹھایا، بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولا کہ بیٹی، شرم و حیا کیا بیچ کر کھا گئی ہو؟ اپنی ہی ماں کو تھپڑ مار رہی ہے۔ ثنا کی ماں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں نے ہی اس ذلیل کو موبائل لے کر دیا جس کی وجہ سے یہ بالکل برباد ہو چکی ہے۔ عبداللہ کہنے لگا، اب کیوں پچھتا رہی ہو؟ یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ وہ میاں بیوی ایسی باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ثنا اور جاتی اس لڑکے کو کال کر دی۔ اس لڑکے نے جب یہ سنا تو ثنا کو تسلی دی اور ماں باپ کے خلاف بھڑکانے لگا، یہ تمہارے کیسے ماں باپ ہیں؟ تم پر ظلم کرتے ہیں، تمہیں بھی تو جینے کا حق ہے۔ اگر مجھ سے بات کرتی ہو تو کیا گناہ کرتی ہو؟ زینب کال پر روتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے زینب سے کہا، تمہارا باپ جو کچھ بھی کما کر لایا ہے سب کچھ سمیٹ لو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ ثنا نے گھر میں ماں کا جتنا بھی زیور اور باپ کا جتنا بھی پیسہ پڑا تھا وہ اٹھایا اور لے کر رات کو چپکے سے بھاگ گئی۔ وہ لڑکا ثنا کا انتظار کر رہا تھا، جب اس نے ثنا کو آتے دیکھا تو جلدی سے ثنا کا سارا سامان پکڑا اور کہنے لگا، تم ادھر ہی رکو، میں گاڑی کا انتظام کر کے آیا۔ ثنا پوری رات لڑکے کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ وہاں پر ایک بزرگ آئے۔ بزرگ نے ثنا سے پوچھا، کیا بات ہے، تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اور ثنا نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ تو بزرگ نے سمجھایا، بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فجر سے پہلے کا ٹائم ہے، تم ایسا کرو چپکے سے گھر لوٹ جاؤ، تمہارے ماں باپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا اور ان کی عزت بچ جائے گی۔ ثنا نے بالکل ایسا ہی کیا اور چپکے سے گھر واپس آ گئی۔ دیکھا تو اس کے ماں باپ بھی سو رہے تھے، وہ بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ جب صبح ہوئی تو ماں نے دیکھا گھر میں نہ کوئی پیسہ تھا نہ کوئی زیور۔ وہ رونے پیٹنے لگی لیکن ثنا نے نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ میری غلطی ہے۔ اس کی حرکتیں ویسی کی ویسی رہیں۔ پھر ایک دن ثنا کو اسی لڑکے کا فون آیا، کہنے لگا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تم مجھے کچھ پیسے بھیجو ورنہ میں تمہاری بھیجی ہوئی تصویریں لوگوں کو دکھا دوں گا، تیرے باپ کی بالکل عزت نہ رہے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو مجھے پیسے بھیج دو۔ لیکن ثنا تو اپنے باپ کا سارا پیسہ پہلے ہی برباد کر چکی تھی، اب اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے نہیں بچا تھا۔ اس لڑکے نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دی اور ثنا کی ساری تصویریں اس کے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں میں شیئر کر دی۔ جب زینب کے باپ کو بیٹی کی تصویریں دیکھنے کو ملی اور لوگوں نے بہت طرح کی باتیں کی تو اس کا باپ یہ سب برداشت نہ کر سکا اور صدمے سے دم توڑ گیا۔ لیکن ثنا پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بجائے توبہ کرنے کی اپنی حرکتوں سے بالکل بھی باز نہ آئی۔ اب تو ثنا نے رات گئے باہر جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بیوہ ماں اسے بار بار سمجھاتی لیکن بیٹی بگڑ چکی تھی۔ اس نے رات کو لیٹ آنا شروع کر دیا۔ وہ کلپ جاتی تھی، باپ کا سایہ اس پر نہیں رہا تھا، وہ آزادی سے سب کچھ کرنے لگی تھی۔ اسے گھر اور ماں کی کوئی فکر نہیں تھی کہ میری ماں کس طرح گزر بسر کر رہی ہے، میرا کھانا پینا کیسے پورا کرتی ہے۔ اس لڑکی کو ہر وقت یہی پڑی رہتی تھی کہ بس میں کلپ جاؤں، اچھے کپڑے پہنوں۔ وہ ماں کو بالکل نظر انداز کرتی تھی۔ اپنی تعلیم اس نے بس کالج تک حاصل کی، اس کے بعد اپنے تعلیمی سلسلے کو جاری نہ رکھ سکی۔ اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ عرصے بعد وہ ایک جگہ جاب کرنے لگی۔ ماں اس بات پر تو خوش تھی کہ بیٹی اپنے گھر کا خرچ خود چلانے لگی ہے، پیسے کما کر لا رہی ہے، لیکن اس بات پر پریشان بھی تھی کہ 19 سال کی لڑکی اکثر آدھی رات تک گھر سے باہر رہتی ہے، اس کو موبائل فون بھی بند ہوتا اور ماں کو بہانہ کرتی کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنا موبائل بند کر دیتی ہے۔ ثنا کی ماں کو اس کے جھوٹ سے فکر لاحق ہوئی۔ ثنا اکثر رات تک باہر رہتی، اس کا موبائل فون بھی بند ہوتا۔
وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ثنا کی ماں نے سوچا کہ میں کس طرح اپنی بیٹی پر نظر رکھوں تاکہ یہ دوبارہ پہلے والی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے گھر کے باہر ایک CCTV کیمرہ لگوا دیا۔ وہ روزانہ صبح اٹھ کر ویڈیو دیکھتی اور چیک کرتی کہ رات کو اس کی بیٹی کتنے بجے گھر آئی تھی۔ ثنا اپنی ماں کی اس حرکت سے بہت پریشان تھی اور شدید غصے میں بھی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے جھگڑنا شروع کر دیا، تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں۔ لیکن ثنا کی ماں نے وہاں کیمرہ لگایا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر یہی چیک کرتی تھی کہ اس کی بیٹی رات کو کس وقت گھر میں ہوتی ہے۔ ایک روز ثنا اچانک غائب ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ ثنا کی ماں اب کئی دن تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ نہ ثنا کو گھر واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی۔ ثنا کی ماں کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کیا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایک دن ثنا کی ماں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، اپنی بیٹی کی راہ دیکھتے ہی اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ محلے والوں نے ثنا کی والدہ کو اٹھایا اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا۔ لوگوں نے یہ بات نوٹس کی کہ والدہ کے اسپتال پہنچنے پر بھی ثنا نہیں آئی، نہ ہی وہ اپنے گھر میں موجود تھی۔ محلے والوں نے اس بات کو فوراً پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس جب گھر پہنچی تو سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا گیا کہ وہ کئی دنوں سے غائب ہے۔ اس کی ماں اسپتال میں ہے جو کوما کی حالت میں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کی تلاشی لی اور گھر کے دروازے پر لگا ہوا کیمرہ بھی دیکھا، اس کی ساری ریکارڈنگ بھی دیکھی، لیکن انہیں کچھ بھی پتہ نہ چل پایا۔ جب پولیس کی ٹیم جنگل کی طرف گئی تو ثنا کو جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ پولیس کی ٹیم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل لے گئے، لیکن وہ کچھ ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ 3 دنوں سے جنگلی جانور اس کے جسم کو نوچ رہے تھے اور کسی نے اس کے ساتھ بہت ہی گھناؤنا کام کیا تھا، جس کے کارن اس کی حالت موت سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں ابھی بھی کومے میں تھی، وہ بے ہوش تھی۔ اس کی ماں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی نافرمان اولاد اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب محلے والوں نے ثنا کے کفن دفن کا انتظام کرنا تھا، کیونکہ اس کی میت بالکل لاوارث پڑی ہوئی تھی۔ اس کا باپ نہیں تھا اور اس کی ماں بے ہوش تھی۔ اب اہل محلہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں۔ محلے کی عورتوں نے اسے غسل دیا اور غسل دیتے ہی ثنا کے جسم سے عجیب بدبو اٹھنے لگی۔ غسل دینے والی عورتیں توبہ توبہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں، کہنے لگی میت سے بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے، ہم اسے غسل نہیں دے سکتے۔ محلے کی مردیں نے عورتوں کو سمجھایا کہ یہ ثواب کا کام ہے، وہ جیسی بھی تھی تم لوگوں کا فرض بنتا ہے اسے غسل دے دو۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، بے شک وہ نافرمان تھی اپنے والدین کی، اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے، لیکن ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ بغیر غسل کے اسے دفنا دیں۔ آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں، منہ پر کپڑا رکھ کے اسے غسل دے دیں۔ ہمیں اپنا فریضہ صحیح طریقے سے سر انجام دینا ہے، اس کی میت تو لاوارث ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے کفن دفن کا انتظام کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ محلے کی مردوں نے خواتین کو خدا کا خوف دلایا تو انہوں نے منہ پر کپڑا ڈال کر ثنا کو غسل دیا۔ عورتوں کا کام تو یہیں پر مکمل ہو گیا، اب مردوں کی باری تھی۔ ان پر عجیب آزمائش آ گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ثنا کی میت کو اٹھایا تو چارپائی اتنی بھاری ہو گئی کہ ان سے اٹھائی نہ جاتی تھی۔ سب بہت پریشان تھے۔ پھر اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ لوگ بارش تھمنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسے صحیح طریقے سے دفنا سکیں، لیکن وہ بارش اب طوفانی بارش میں تبدیل ہو چکی تھی اور موسم ایسا تھا کوئی بھی انسان اس موسم میں باہر نکل کر ثنا کی تدفین نہیں کر سکتا تھا۔ بارش مسلسل 2 دن تک ہوتی رہی۔ مجبوراً سب نے فیصلہ کیا امام صاحب سے بات کی جائے۔ امام صاحب کو بتایا جائے کہ 2 دن سے لڑکی کی میت پڑی ہوئی ہے اور میت میں اتنی بدبو ہو گئی ہے کہ ہم اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہے، آپ کوئی حل نکالیں۔ امام صاحب نے کہا موسم تو خراب ہے، رات کا وقت ہے، لیکن ہر حال میں آج رات اس بیچاری کو دفنا دو۔ محلے والوں نے ٹارچ لائٹ وغیرہ کا انتظام کیا اور چھتریوں کا۔ اس کی میت کو اٹھانا بہت مشکل تھا۔ بڑی مشکل سے قبرستان پہنچے تو بارش بہت تیز تھی۔ ثنا کی قبر پوری کی پوری پانی سے بھر چکی تھی۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ گورکن نے دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کی تو بارش کے پانی سے وہ بھی بھر گئی۔ لوگ آدھی رات تک اسی کشمکش میں رہے۔
ہر حال میں اس کی میت کو دفنانا تھا، ورنہ اس میت سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ تھا۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا اور اس نے کہا، ایک بات کہوں، برا نہ منانا۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ثنا کو ہم اس کے موبائل اور اس کے سانگ سسٹم کے ساتھ دفنا رہے ہیں۔ تبھی اسے قبر میں جگہ مل رہی ہے۔ جب اس شخص نے اپنا یہ خواب بتایا تو سب پریشان ہو گئے کہ آخر ثنا کو ان چیزوں کے ساتھ کیسے دفنایا جائے، لیکن اس شخص نے کہا کہ اسے ہمیشہ سچے خواب آتے ہیں۔ وہ اللہ کو بہت ہی نیک بندہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی بات پر عمل کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کو زمین میں جگہ مل جائے۔ لوگ اس کے گھر سے اس کا موبائل اور سانگ سسٹم اٹھا لیں، میت کے اوپر رکھ دیا اور پھر ایک اور جگہ اس کی قبر کھودی گئی۔ اب پانی کم ہو چکا تھا اور بارش تھم چکی تھی۔ بڑی مشکل سے ثنا کو قبر کے اندر رکھا گیا اور قبر میں ہی اس کا موبائل اور سانگ سسٹم بھی رکھا گیا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کی عبرت کا وقت ہے۔ جن چیزوں سے اس نے زندگی میں محبت کی، ان چیزوں کی وجہ سے اس نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف کی۔ وہ چیزیں یہ اس دنیا میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اسے اسی لیے انہی چیزوں کے ساتھ دفنایا جا رہا ہے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے دنیا میں کیا کمایا اور کیا نہیں۔ پھر اچانک ایک شخص کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے کہا، دیکھو، اس لڑکی کی زبان باہر آ گئی ہے اور اس کے کانوں سے کیڑے نکلنے لگے ہیں۔ یہ منظر اس قدر خوفناک تھا، وہاں پر موجود تمام لوگ چیخنے چلانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مٹی ڈالنے سے پہلے اس پر عذاب نازل ہو چکا ہے، جلدی جلدی کرو، اس پہ مٹی ڈال دو اور یہاں سے بھاگ چلو، ایسا نہ ہو اس کا عذاب ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے۔ اہل محلہ نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ عورتیں توبہ استغفار پڑھنے لگیں۔ امام صاحب سے جب اس بات کا ذکر کیا تو امام صاحب نے ثنا کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی رکھوائی۔ سب نے ثنا کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ اتنے میں اس کی ماں کو ہوش آیا تو اسے حقیقت بتائی گئی۔ اس کی ماں رونے لگی۔ سب نے اس کی ماں سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو معاف کر دو تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا، وہ بہت عذاب میں ہے۔ ثنا کی ماں نے اللہ کے حضور سجدے کیے اور اپنی بیٹی کی مغفرت طلب کی۔ کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، وہ میری نافرمان بیٹی تھی، تو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ میری تربیت کرنے میں ہی کمی رہ گئی تھی۔ میں نے اس کو اتنے لاڈ پیار سے پالا، یہ سب میرے لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ تم لوگ ثنا کی قبر کھدائی کرو، وہ سانگ سسٹم اور موبائل وہاں سے نکال دو، یہ طریقہ صحیح نہیں، اس طرح میت کو نہیں دفنانا چاہیے تھا، یہ بات پہلے مجھ سے پوچھ لینی چاہیے تھی۔ امام صاحب کے کہنے پر محلے والے دوبارہ قبرستان گئے۔ اب دھوپ نکل چکی تھی اور قبرستان کی زمین خشک تھی۔ انہوں نے قبر کشائی شروع کی، دیکھا تو قبر ٹھیک ٹھاک تھی۔ انہوں نے قبر میں موجود موبائل اور سانگ سسٹم باہر نکالا اور اللہ کے حضور توبہ کی کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں دفنانی چاہیے تھی۔ پھر اچانک سے اس شخص کی نظر ثنا کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے سے عذاب ہٹ چکا ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کی قبر سے اب بھی خوشبو آ رہی تھی۔ واپس آ کر انہوں نے امام صاحب سے یہ ماجرا بیان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ یہ اس کی ماں کی دعا تھی جو قبول ہو گئی، کیونکہ ماں کی دعا کو جنت کی ہوا اس لیے کہا جاتا ہے، جب وہ اولاد کو لگ جائے تو جنت کی ہوا کی طرح ہی لگتی ہے، اور ثنا کو اس کی ماں کی دعا لگ چکی تھی۔ اہل محلہ نے پھر سے قرآن خوانی کی اور ثنا کی مغفرت کے لیے دعا کی، اور سب نے معافی مانگی کہ انہیں بھی قبر میں موبائل اور سانگ سسٹم نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اہل محلہ کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ کام کر کے گناہ کیا اور قبر اور میت کی بے حرمتی کی۔ کچھ دنوں کے بعد ثنا کی ماں کو ایک خواب آیا جس میں ثنا بہت خوش تھی اور اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، ماں، میں نے تمہاری اور ابا کی ساری زندگی نافرمانی کی، تم لوگوں کو بہت تکلیف دی، جس کی مجھے بہت بڑی سزا مل رہی ہے، لیکن جیسے ہی ماں تو نے میرے لیے دعا شروع کی، اللہ نے مجھ سے عذاب ہٹا دیا۔ بے شک والدین کا درجہ بہت بلند ہے، کاش میں آپ لوگوں کی نافرمانی نہ کرتی اور فرما بردار ہوتی تو یہ جو عذاب مجھے ملا تھا وہ بھی نہ ملتا، لیکن ماں، یہ تمہاری دعا ہی تھی، اس نے مجھے عذاب سے بچایا۔ یہ خواب سن کر اہل محلہ خوش ہو گئے۔ امام صاحب نے سب سے کہا، دیکھو، ہم سب کتنے گناہ گار ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہمیں بھی اس کی سزا ملتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہی اس قدر مہربان ہے، جب انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے اور تو فوراً سے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اگر وہ ہمیں معاف نہ کرتا تو ہم لوگ ہمیشہ آگ میں جلتے رہتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھ کر گناہ کرتے رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے
اس کے نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب ہمارا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اس کے فرما بردار بندوں میں سے بن جائیں۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے سبق حاصل کیا ہوگا۔ یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، گانوں کا گناہ بتانے کے لیے یہ ایک سٹوری لکھی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔